Hi guys, welcome to Asad Academic Notes and Lecture Notes IR, and today we're going to discuss international relations, a previous paper, and it is basic factors in international relations, second paper, and it is question number 2, and it is what is the evolution of modern nation system. So today we're going to discuss the second question of a previous paper and basic factors in international relations. So that is second question, and we have to start with the definition. In general discussion, a nation state is variously called a country, a nation. Or a state, but technically it is specific form of sovereign state. A political entity on a territory that is guided by a nation, a cultural entity, and which strives its legitimacy from successfully serving all its citizens. The compact OED defines nation state, a sovereign state of which most of the citizens or subjects are united also by factors which define a nation, such as language or common descent. The nation and state implies that a state and a nation coincide. So we start with a new paragraph, introduction. Introduction. In modern times, there are many forms of government. Just the United States considers the many forms of governments, republics, democracies, cities. Towns, townships, counties, and special districts. However, the major political actors on the world stage today are the many nation states that are modern creation. We start with a new paragraph. The beginning of this nation state. Today, the nation states are the most powerful political actors in the world. A nation state is a ruling organization which consists of a group of people that maintain a national identity, occupy abundant territory, and possess their own government. Countries like France, Japan, and United States are examples of the modern nation states. The modern nation state system began in Western Europe. And would eventually encompass the globe. Today we are about 190 nation states, and these states comprise the major political actors on the world stage. The nation state system came about in the middle Western Europe as a result of the waning political dominance held by the feudal lords and the Catholic Church. Both the Renaissance and the Reformation were breaking the back of the churches
political power. The men of the Renaissance, the rebirth, began to look the classical forms of the guidance in the learning. As for the Reformation, it proposed the man need to get to heaven through the church. Each believer was a priest before God. So now both the road of knowledge and heaven need to throw Rome. The Protestant Reformation would also work to bring about a state transformation through Europe. Heading with a new paragraph, sovereignty and the nation state. It was these conditions, feudalism, the church's hegemonic decline, and the rise of the bourgeois class that set the stage for the rise of powerful monarchs. And with them, the modern nation-state system. If the nation-state system has a birthday, it would have to be 1648, the year of the Treaty of Westphalia, 1648, which effectively brought an end to the 30 Years' War. (16 to 18 and 16 to 48). The 30 Years' War had been a bloody religious war between the Catholics and the Protestants. As a resolution to the war, the Treaty of Westphalia allowed the German prince to decide the official religion of their domain be that religion. Catholic, Calvinist, or Lutheran. More important, throughout the Europe, Westphalia signaled the beginning of state sovereignty, that each of these kings would be the sole sovereign in his domain. Sovereignty is that power of which there is no higher appeal. While the general understanding was that God was the sovereign and that rules governed as God's minister. There was an attempt by some to sever government from the domain of heaven. Such was the effort of the English political philosopher Thomas Hobbes, 1588 to 1679. In his work Leviathan, 1651, Hobbes lays the foundation for a ruler that is not under God.
but is the absolute ruler in his domain. According to the political theorist Walter Bonds, Hobbes was the first political philosopher to argue openly that government may be founded on an anti-religious basis. Start with a new paragraph. The growth of the nation states. By the time the United States ratified the Constitution in 1788, there were only about 20 nation states in the world. However, there was soon to change as the 19th century approached with a series of independence movements. Against colonial powers like Spain and France, that spurred the creation of the new states. The 19th century also saw the rise in the nationalism, sometimes referred to as the Gravedigger of Empires. This demolishing of empires continued into the 20th century as more ethnic groups embraced the national solidarity. And claimed the right of determining their political destiny. The years following World War I saw a large number of new nation states and a corresponding decline in the world empires such as Ottoman and Austro-Hungarian empires. However, even after World War II, only about half of the modern states were in place. New anti-colonial movements led the creation of more states after World War II. During 1944 to 1984, there were about 19 new states created. Coupled with the collapse of the Soviet Union and the emergence of a series of republics, the world about 190 nation states by the turn of the millennium. We can start a new paragraph. The history of the nation state. The idea of a nation state is associated with the rise of the modern system. Of states, usually dated to the Treaty of Westphalia, 1648. The balance of power which is characterized that system depends for its activeness on clearly defined centrally controlled independent powers, whether empire or nation states, the most important lesson that Hugo Grotius learned from the 30 Years' War
1618 to 1648. In the midst of which he wrote the law of war and the peace. Was that no single superpower can or should rule the world. Explaining the classical work of Curtius, legal scholar, in his book The Extension of Nation States 1996, traces the origin of the nation states in the shared and universal human aspirations to live in intimate communities free of all forms of foreign domination. Accordingly, some religious and secular empire were dismantled. To make room for the emergence of the nation state. Nationalism requires a faith in the state and to a loyalty to it. The nation state received a philosophical underpinning from the era of Romanticism. At first as the natural expression of the individual peoples, Romantic nationalism developed into absolute value in the philosophy of George Wilhelm Friedrich Hegel. For him, the state was the final stage of march of the absolute in history, taking on near a god-like quality. The spread of the national ideas was aided by developments of mass society, such as mass literacy and the mass media. Many feel in the invention of the printing press made this possible. As it was the widespread appeal of the Protestant Reformation based on the printing of the Gutenberg Bible. Bendist Anderson has argued that nations from imagined communities and that the main causes of nationalism and the creation of an imagined community are the reduction of privileged access to particular script languages, e.g. Latin, the movement to abolish the ideas of divine rule and monarchy, as well as the emergence of the printing press under a system of capitalism, or as Anderson calls it, print capitalism. Eric Hobsbawm argued that in France, however, the state preceded
the formation of the nation. He said that nationalism emerged at the end of the 19th century around the Dreyfus affair period. At the time of the 1789 French Revolution, one half of the French people spoke French, and between 12 to 13% spoke it fairly. In Italy, the number of people speaking the Italian language was even lower. Start with a new paragraph. Maintaining a state nation. Maintaining a peaceful nation state requires ongoing legitimation of both the national ideas and norms and the state regime in the eyes of the citizens. This means that both the national ideas and the government must be able to change and adopt new circumstances such as new developments in science and technology, economic conditions, new ideas, and demographic changes such as immigration. All states have had majority and minority religious, racial, and ethnic groups, and the larger the state, the more diversity is likely to exist. Start with a new paragraph. The future of the nation state. In recent years, the nation state claimed to absolute sovereignty within its borders. Has been increasingly criticized, especially where minorities do not feel the ruling elite represent their interests. Civil war and genocide among and between national groups within states has led to numerous demands that the United Nations abandon its charter, which holds state sovereignty scared, and send in the peacekeeping troops to resolve internal conflicts. These demands escalated after the collapse of the Soviet Union brought the end of the bipolar world order beginning in 1990s. A global political system based on international agreements the supranational blocs characterized the post-war era. Non-state actors such as international corporations and transnational non-governmental organizations are widely seen as eroding the economic and political power of the nation states. Some think this reason will result in extension of the nation state.
Start with new paragraph. Nation state and French Revolution. The French Revolution 1789 to 1799 was a period of ideological, political and social upheaval in the political history of France and Europe as a whole. During which the France, politely previously an absolute monarchy with the feudal privileges, for the aristocracy and the Catholic clergy, underwent radical change to forms based on Enlightenment principles of republicanism, citizenships and rights. These changes were accompanied by violent turmoil, including executions and repression during the regime of terror, and warfare involving every other major European power. The revolution was originally a popular uprising against the absolute power of the king and against the privileges and the wealth of elite, and was perpetrated in the name of liberty, equality and fraternity. In the reality, it led to the loss of liberty, dictatorship and nationalism. If we define in Urdu, अगर हम इसको उर्दू में बयान करें कि जदीद कौम की इर्तिका क्या है रियासत के निज़ाम में, तो इस पे आम बहस अगर हम करेंगे तो एक रियासती जो रियासत है उसको मुख्तलिफ तौर पर मुल्क और एक कौम या रियासत कहा जाता है, लेकिन तकनीकी तौर पर ये ख़ुद मुख्तार रियासत एक इलाके पर एक ऐसी सियासी इदारा है जो एक मुल्क, एक सकाफ़ती इदारे की जानिब से उनको हिदायत दी जाती है और जिस की कामयाबी से इसके तमाम शहरियों को कामयाबी से खिदमत करने से मदद मिलती है, और जो कि आपकी OED एक मुल्क की रियासत का नाम है और इसमें वजाहत करता है कि एक ख़ुद मुख्तारी से जो आपकी रियासत जिसमें ज़्यादातर शहरी या मज़ामीन ऐसे अवामिल से मौजूद होते हैं, मुंसलिक होते हैं और जो एक कौम की तारीफ़ करते हैं, जैसे ज़ुबान या आम नस्ल या रियासत का मतलब या एक रियासत और एक मुल्क में इत्तफ़ाक़ का शामिल होना है। अगर हम इसका तारुफ़ करें तो जदीद ज़मानों में हुकूमत के कई किस्में थीं। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में हुकूमत की कई किस्म पर गौर किनार किया जाता था। जो आपकी जमहूरियत है या शहरों में तब्दीली आई और ख़ास इज़लाह जो आज की दुनिया के मराहिल पर हैं, उस पर अगर हम सियासी लोगों की बात करें, एक्टर्स मीन्स अदाकारों को जगह हम लोगों का बयान करें तो कौम परस्त ममालिक हैं जो जदीद तख्लीक की सोच रखते हैं। मुल्क रियासत का आगाज़, द बिगिनिंग ऑफ द नेशन स्टेट, एक मुल्क का या रियासत का आगाज़ कैसे होता है। आज दुनिया की रियासत दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर सियासी लोग हैं। एक रियासत एक हुक्मरान तंजीम है जिसमें लोगों का एक ग्रोह पर मुश्तमिल होता है जो कौमी शनाख्त को बरकरार रखता है और बकिया इलाके पर कब्ज़ा रखता है और अपनी हुकूमत को कायम रखता है। फ्रांस, जापान और अमेरिका जैसे ममालिक जदीद कौम रियासतों की मिसाल हैं। जदीद मुल्क की रियासती निज़ाम मगरबी यूरोप में शुरू हुआ और आखिर में
دنیا بھر میں شامل ہوتا رہا. آج 199 ممالک کی ملکیت ہے اور ان ریاستوں میں عالمی سطح پر ہم سیاسی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. ملک کی ریاستی نظام مغربی وسطی یورپ کے بارے میں جو جانا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں سائمین اور جو کیتھولک چرچ کی طرف سے منعقد ہونے والے سیاسی طاقت کا نتیجہ تھا. اور ریزورنس اور اصلاح دونوں چرچ کی سیاسی طاقت کے پیچھے جو بحث ہوتی رہی. اور ریزورنس اور جو مردہ لوگوں کو دوبارہ مطلب زندہ کرنے کا ایک رجحان تھا, یا مردوں کو سیکھنے میں رہنمائی کے لیے کلاسیکلی شکل دیکھنے کی ایک مثال دی گئی. اصلاح کے لیے اس نے تجویز کیا کہ مردوں کو چرچ کے ذریعے جنت میں نہیں جانا چاہیے. ہر مومن خدا کے سامنے ایک کہان تھا, لہٰذا روم اور علم کے راستے دونوں کو روم کے ذریعے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی جو پروٹیسٹنٹ اصلاحات یورپ بھر میں ایک ریاست کی تبدیلی کے لیے بھی کام کرنے لگی. اگر ہم اس میں اقتدار اور قوم کی ریاست پر بحث کریں, یہ ان حالات اور سامراجی نظام کا پیشخیمہ تھی. چرچ کے جو کمی اور ایک جو آپ کے طبقہ تھا اس میں اضافہ ہوا, اور جو اس نے طاقتور بادشاہوں کے عروج کے لیے مرحلے قائم کیے. اور ان کے جدید جو ریاستیں کی نظام کے ساتھ اگر ملک کی ریاستی نظام کی کا سال منایا جاتا ہے یا اس کا ایک وجود پیش ہوا, تو اس سے 1648 میں جو ویسٹفیلیا جو تھا یا 1648 کے معاہدے کا سال مانا گیا, جس میں مؤثر طور پر 30 سالہ جنگ جو 1618 تھا 1648 تک ختم ہونے کا امکان تھا. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان 3 سالہ جنگ کی ایک خونی مذہبی جنگ تھی, جنگ کے لیے ایک قرارداد کے طور پر ویسٹفیلیا کیتھولک کنسلٹنس یا لوتھن یورپ بھر میں زیادہ اہمیت کے حامل تھے. ویسٹ فیڈل نے ریاستی حاکمیت کی شروعات کا اشارہ کیا, اور ان میں سے ایک باشندہ اپنے ڈومین میں واحد خود مختار رہے گا. حاکمیت یہ ہے کہ جس میں کوئی اعلیٰ اپیل نہیں ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا خود مختار تھا, اور خدا کے وزراء کے طور پر حکمران یا حکمرانوں نے حکومت کی طرف سے کچھ جو آسمانوں کے ڈومین سے توڑنے کی کوشش کی تھی. اس طرح انگریزی سیاسی فلسفہ تھا, اور 1588 تا 1669 تک کی کوششیں تھیں. اس کے کام کو ہابس نے 1651 میں ایک حکمران کی بنیاد رکھتا ہے جو خدا کے تحت نہیں ہے لیکن اس کے ڈومین میں مطابق حکمرانی ہے, یا سیاسی نظریے کے مطابق والٹر برن اور ہابس جو پہلے سیاسی ایک فلسفی تھے, فلسفہ نگار تھے, وہ کھلے طور پر بحث کرتے ہیں کہ حکومت کو مذہبی بنیاد پر قائم کیا جانا چاہیے. قومی ریاستوں کی ترقی جب تک ریاست ہائے متحدہ نے 1788 میں آئین کی توثیق کی, دنیا بھر میں صرف 20 ملکوں کی حیثیت سے جو اس پر متعین تھی, اور تاہم اس کے نتیجے میں یہ تبدیلی جلد ہی آئی. اور ایک اس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ 19ویں صدی نے استنبولی طاقتوں جیسے اسپین اور فرانس جیسے آزاد ممالک یا اس کے ساتھ منسلک کیے جانے والے اور جو باقی ریاستیں تھیں اس کی تخلیق ہوئی. اور 19ویں صدی میں جو قوم پرستی میں اضافہ ہوا, بعض اوقات امپائروں کے قبرستان کہا جاتا تھا, اور امپائروں کے یہ خاتمہ کی ایک بنیاد رکھی گئی. یہی صدی تھی جس میں نسلی گروہوں نے قومی یکجہتی کو قبول نہیں کیا, اور ان کی سیاسی تقدیر کا تعین کرنے کا حق جو تھا وہ عالمی جنگ کے بعد میں کئی ملکوں کو بڑی تعداد میں ایسی دنیا دیکھنے کو ملی جس طرح اس کے خاتمے کی ایک پیشن گوئی کی گئی ہو, یا جیسے سلطنت عثمان یا آسٹریا
ہنگری اور باقی جو امپائرس تھے. تاہم دوسری جنگ عالمی جنگ تھی, اس کے بعد تقریباً نصف جدید ریاستوں میں موجود تھے. نئے جنگجوؤں کے خلاف نئی ریاستوں کے بعد مزید ریاستوں کی تخلیق کی گئی 1984 سے 1944 تک کے دوران, اور دو ریاستوں کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سوویت یونین کے خاتمے اور جمہوریہ کی ایک سیریز کا آغاز کے ساتھ مل کر دنیا میں تقریباً 190 ریاستی زراعت اور اس کے بارے میں رجحان آگے اس کے متعلق بیان کیا گیا. یعنی زراعت کے بارے میں اور اس کے متعلق اور بہت سی باتوں کی پیشن گوئی کی گئی. اور اگر ہم اس کا دوسرا دیکھیں قوم کی ریاست کی تاریخ, تو اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں: ایک ریاست یا ریاست کا خیال ریاستوں کو جدید نظام کے عروج سے عام طور پر منسلک ہوتا ہے. عام طور پر ویسٹفیلیا 1648 کے معاہدے سے متعلق ہے. طاقت کا توازن جیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نظام واضح طور پر مرکزی کنٹرول آزاد طاقتوں پر ان کی تاثیر کے لیے منحصر ہے, جیسے سلطنت یا ملک. ریاستوں میں ہیوگر روٹس نے 30 سالہ جنگ جو 1618 تا 1648 تک لڑی گئی سے سیکھا کہ سب سے اہم سبق جس میں انہوں نے جنگ اور امن کا قانون لکھا یہ تھا کہ سب طاقتیں دنیا کو حکمرانی نہیں کر سکتیں. یا گریٹس کے مطابق قانونی اسکالر جو کتابچے میں ایک کلاسیکل کام کی وضاحت کرتے ہیں, اس کتاب میں ڈسٹن ریاستوں کو 1996 میں جو ریاستی کی بنیاد رکھی گئی, مشترکہ اور عالمگیری انسانی خواہشات میں تمام محبت یا ایک ساتھ جو آپ کی کمیونٹیز میں رہنے والے غیر ملکی تسلط کے فارم, یا اس کے مطابق کچھ مذہبی اور سیکولر امپائرز ملک کی ریاست کو قیام کے لیے اس میں امن لانے کی کوشش کرتے رہے اور تباہی سے بچایا. اور کمیونزم یا ریاست میں اعتماد اور اس کے ساتھ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے. ملک ریاست نے جو رومانٹکزم کے دور سے فلسفیانہ اثرات حاصل کیے. سب سے پہلے انفرادی لوگوں کو رومانٹکزم میں قوم پرستی کی قدرتی اظہار کے طور پر جارج ولیم فریڈری ہیگل کے فلسفے میں ایک مکمل قدر میں تیار ایک ایسا نظریہ ملتا ہے. ان کے لیے ریاست تاریخ میں مطلق کے مارچ کے حتمی مرحلہ تھا اور قریب خدا کی طرح کی قابلیت پر عمل بردار ہونا تھا. اگر ہم قومی خیال کے پھیلاؤ کو بڑے پیمانے پر سوسائٹی یا بڑے پیمانے پر میڈیا جیسے بڑے معاشرے کی ترقی کی طرف سے مدد ملتی ہے. بہت سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ پرنٹ پریس کا ایجاد یا ممکن بنایا گیا اس وقت تبدیلی کے لیے, کیونکہ یہ گوٹنبرگ بائبل کی پرنٹنگ پر مبنی مظاہرین اصلاحات کی وسیع پیمانے پر اپیل تھی. اور جو اینڈرسن نے یہ دعویٰ کیا کہ قوموں کی جو تصوراتی برادریوں کی تشکیل جو ہوتے ہیں یا تشکیل کرتے ہیں, اور یہ قوم پرستی کی بنیاد سب ایک تصوراتی برادری کی تخلیق ایک خاص طور پر اسپیشل سیکریٹ زبانوں کی مثال دیتے ہیں, اور جس میں لاطینی زبان سر فہرست ہے. اس کے استحکام تک رسائی حاصل کر رہے ہیں اور الہائی تحریک کی نظریات کو ختم کرنے کی تحریک اور سلطنت کے نظام کے تحت پرنٹ پریس کے ابھرتے ہوئے, یا جیسے کہ اینڈرسن نے یہ کہا ہے کہ پرنٹ یا پلانزم جو ہم پلان کرتے ہیں, اور ہابسمن نے دلائل پیش کیے کہ فرانس میں تاہم ریاست قوم کی تشکیل سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قوم پرستی اور باقی جو اشارے انہوں نے دیے اور 19ویں صدی کے اختتام پر ابھر کر سامنے آیا. اور 1779 میں فرانسیسی انقلاب کے وقت فرانسیسیوں میں صرف نفس فرانسیسی نے بات چیت کی اور 12 سے 13% تک درمیانہ منصفانہ بات کے حامل تھے. اٹلی میں اطالوی زبان بولنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم تھی. قوم ریاست کی حفاظت کرنا. ایک امن و امان کی ریاستی حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے شہریوں کی آنکھوں میں قومی نظریات اور اصولوں
اور ریاستی حکومت دونوں کو مسلسل قانونی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قوم نظریات اور حکومت دونوں کو نئی حالتوں میں تبدیلی اور اس کے مطابق تبدیل کرنے کے قابل ہونا چاہیے، جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی اور معاشی حالات، نئے خیالات اور آبیاتی تبدیلیوں سے، جیسے امیگریشن میں تاریخی طور پر تمام ریاستوں میں اکثریت اور باقی اس میں جو نئے لوگ شامل تھے اور اس میں تجویز و نو کی گئی۔ اور قوم کی ریاست کا مستقبل، اگر ہم اس پہ غور کریں قوم کی ریاست کا مستقبل کیا ہے، حالیہ برسوں میں ملک کی ریاست جو اپنی سرحدوں کی اندرونی مطلق اقتدار کا دعوے میں تیزی سے تنقید کی جا رہی ہے، خاص طور پر جہاں اقلیتوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ حکمرانی اور جو ان کی طرف اشارہ ہے ان کی مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ریاستوں کے اندر اور قومی گروہوں کے درمیان شہری جنگ اور نسل پرستی سے متعلق مطالبات کی رہنمائی کی گئی ہے، اور اقوام متحدہ نے اپنے چارٹ کو چھوڑ دیا ہے جس میں رہائشی حاکمیت مقدس رکھی جاتی ہے اور اندرونی تنازعات کو حل کرنے کے لیے امن سے متعلق فوجیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ مطالبات سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بڑھتے ہوئے مطالبات کو 1990 کی دہائی میں شروع ہونے والے دو جو عالمی آرڈر کے اختتام پر لائے گئے۔ ان بین الاقوامی معاہدوں پر مبنی ایک عالمی سیاسی نظام تھا، اور جو بلاکس کی صورت میں جنگ کے بعد اس کی خاصیت بیان کی گئی۔ غیر ریاستی لوگوں کا رجحان رہا، جیسے بین الاقوامی کارپوریشنز اور بین الاقوامی غیر سرکاری اداروں کو بڑے پیمانے پر ملکوں کی اقتصادی اور سیاسی طاقت کو ختم کرنے کے طور پر دیکھا گیا ہو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کشیدگی ریاست کے خاتمے کے نتیجے میں ہوگی۔ قوم ریاست اور فرانسیسی انقلاب، اگر ہم اس کو بیان کریں، فرانسیسی انقلاب 1779 تا 1799 میں فرانس اور یورپ کے سیاسی تاریخ میں نظریاتی، سیاسی اور سماجی اپوزیشن کی مدت پوری تھی، جس کے دوران فرانس کی سیاست اور آرسٹکسری اور کیتھولک جو پادریوں کے لیے سامراجی استحکام کے ساتھ پہلے ایک مطلق بادشاہت تھی۔ ریپبلکنزم، شہریت اور حقوق کی روشنائی کے اصولوں پر مبنی فارموں میں بنیاد پرست تبدیلی کو ناکام بنایا گیا۔ یہ تبدیلی دہشت گردی کے دورے کے دوران اصولوں پر مبنی تھی، اور تشدد اور سزائے موت اور بشمول ایک بڑے یورپی طاقت کی جنگ میں تشدد کی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ انقلاب اصل میں بادشاہ کی مطلق قوت اور اشرافیہ کے استحکام اور مال کے خلاف ایک مقبول بغاوت تھی، اور آزادی، مساوات اور برادری کے نام پر مرتکب کیا گیا تھا۔ حقیقت میں یہ آزادی امریت اور قوم پرستی کے خاتمے کی وجہ سے ان کو ملی تھی۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ اختتام ہوا، اور ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور لیکچر نوٹس IR کو ضرور کامنٹس اور شیئر اور لائک کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔